Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I do hope everybody is feeling well. My vlog is relating to Beria Mosque, Lahore. This is one of the most beautiful and second biggest mosques of Pakistan. No denying the fact being a Muslims جو ہم مسلمان ہیں ہم کو جو دلی سکون ہے if anybody wants to obtain comforts اس کو اگر دلی طور پہ سکون چاہیے اطمینان چاہیے تو he must should go to the mosque. حقیقت ہے no denying the fact کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اللہ کے حضور سر کو جھکا کے دیکھ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. Ladies and gentlemen, no denying the fact I appreciate to those who made such a beautiful mosque. No doubt اس مسجد کے اوپر جو ہے بلین روپیز لگے ہیں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ مجازی لباس میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہائی فالورز یہ دس از اے بیوٹیفل ماسک. ابھی ہم کیمرہ روٹیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کلاک وائز. اس کا جو سٹرکچر ہے اس کی جو بیوٹی ہے کلاک وائز یہ لیفٹ سائڈ جو ہے اب اس کی جو دیواریں ہیں وہ اتنی چوڑی اتنی موٹی بنائی گئی ہیں. اس کا ایک خاص پرپز ہے تاکہ جو سن ریز ہیں جغرافیکلی اس کو یہ دیواریں ریزسٹ کر سکیں جو ہیٹ ہے وہ اندر تک ہیٹ کی اسیس نہ ہو. دوسرا اس کا پرپز ہے مین از دا پروڈکٹ آف انوائرمنٹ. نو ڈاؤٹ مین ہیز obtained so many technology, so many scientific development. Still he is in the grip of environment. He is the slaves of environment. اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے آگے ہم بے بس ہیں. تو ایک مقصد یہ بھی ہے یہ چوڑی یہ موٹی وڈتھ جو زیادہ کی گئی ہے دیواروں کی ارتھ کویک کی جو ویوز ہوتی ہیں ان کی جب شاکس ہوتی ہیں تو اگر دیواریں کمزور ہوتی ہیں تو بلڈنگ کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ایک پرپز اس کا یہ بھی ہے. سیکنڈلی اس کا یہ بھی پرپز ہے کہ if the base of that wall is strong you can build many more buildings upon that wall. As this boy show you اب اس کی جو ہائٹ ہے یہ اب اس کا یہ دیکھیں جو کلاک وائز گنبد ہے اس کی جو بیوٹی ہے کتنی خوبصورت ہے. یہ جو سین ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مینز یہ دل کو چھو لینے والا ہے. یہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے اور بلیو می بینگ اے مسلمس جو مساجد کے اندر دلی سکون ہے جو راحت ہے جو ایک کمفرٹیبلٹی ہے جو ایک ہمیں سکون ملتا ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ملتا. تو بینگ ٹیچرز آئی ایڈوائز ٹو دا اسٹوڈنٹس they should must say prayers regularly کیونکہ نمازوں کے اندر بڑی برکت ہے. جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. تو one should must say prayers regularly along with prayers جو ہے ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اب دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا نماز پڑھنے سے آپ اتنے پنکچوئل ہو جاتے ہیں. نماز کا مقصد ہوتا ہے ہمارے اندر کنسسٹنسی لانا ہمارے اندر ریگولیرٹی لانا ہمارے اندر پنکچوئلٹی لانا. جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر ہم زور کے ٹائم پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. سائنٹیفکلی اور میڈیکلی یہ ایک آپ کی ٹریٹمنٹ ہے. یعنی جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی بلڈ کی سرکولیشن جو ہوتی ہے آپ کی لیگ سے لے کے باڈی سے لے کے وہ بلڈز آپ کے دماغ تک برین تک جاتا ہے جو آپ کو فریش کرتا ہے. دین جب آپ زور پڑتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو یہ ایک آپ کی فزیکلی ایکسرسائز بھی ہے. اسی طرح سملرلی جب آپ عصر پڑھتے ہیں جب آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری عبادت کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے وہ یہ ہے
کہ جب ہم رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عموماً ہم کھانا کھا کے پڑھتے ہیں، تو ہمارا جو کولیسٹرول لیول ہے، ان آرڈر ٹو کنٹرول ہم، اس کی جو لینتھ بڑی ہے اس نماز کی، اس میں جتنے زیادہ ہم رکوع کرتے ہیں، جتنے زیادہ ہم سجدے کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے بینیفٹس ہیں. ہمارے جو بلڈ کی سپلائی اگینسٹ جی یہ لاسٹ ہماری 5th ایکسرسائز ہے عشاء کے وقت کی، اس سے ہمیں میڈیکلی، ہمیں سائنٹیفکلی جو ہے بڑا بوسٹ ہوتا ہے. تو ون شوڈ مسٹ سے پریئرز، یہ ہمیں دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پہ بھی جو ہے ہمارے لیے بڑی ہیلپ فل ہے. تو السلام علیکم فالورز. تو میں ابھی بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں کہ ہمیں مسجدوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ ہمیں سکون دیتی ہیں، یہ ہمیں راحت دیتی ہیں، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن along with this ہمیں فوکس کرنا چاہیے. we should be focus on those who deserve, who needies, who are poor, who are living their life below the poverty lines. دیکھیے قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے نیک رزق میں سے خرچ کرو. کہاں خرچ کرو؟ جو the boys who are orphans, who are needy, who are poor. تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے حضرت بابا بلّہ شاہ کی ہے کہ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھاندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا. تو ہمیں ساتھ ساتھ لیڈیز اینڈ جینٹل مینس انسانیت کے اوپر، لوگوں کے اوپر جو ہے نا ہمیں فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یوں ہی زندگی ہے. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مینس. حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تو دیز آر، ابھی یہ بوائز آپ کو روٹیٹ کر کے دکھائے گا، یہ قرآن کے اتنے زیادہ ماڈلز ہیں، دیز آر انکاؤنٹیبل. اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت پرانے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی ہیں. اب یہ دیکھیں ادھر لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ روٹیٹ کر کے دکھائیں، کلاک وائز اگر ہم آپ کو یہ سارے دکھائیں، تو ابھی there is a moral lesson for you is that similar likely to be that in our homes. ہم اپنے گھروں کے اندر بھی we having multifarious قرآن مجید. ابھی تو ماڈرن ایرا ہے، آئی ٹی کا جو دور ہے، ہمارے موبائلز کے اندر مختلف ایپس ہیں قرآن مجید کی، لیکن عمل کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہو زمین تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، قرآن مجید میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. دس از ویئر وی نیڈس ٹو گو. ہمیں اس پہ جو ہے نا آج عمل کی ضرورت ہے. آج جو ہمارے مسلمانوں کے اندر مختلف ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، مختلف سیکٹس کے اندر، جس شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے. تو ہمیں وی شوڈ بلیوز آن قرآن اینڈ دا سنہ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. دس از ویئر وی نیڈس ٹو گو. Look and observe how much long this corridors، اور اس کی دیکھ لیں جو اسٹریٹ لینتھ ہے وہ کافی لمبا چوڑا اور وسیع ہے. Being a teacher, I suggest to all institutions if they have a opportunity to visit Lahore, they must come here. At the end, ladies and gentlemen, I do hope کہ میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. زیادہ سے زیادہ لائکس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.